الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اذ رأى نارا فقال لأهلهم قثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے
آج انشاءاللہ قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دوہرا رہا تھا میں، آج جس سبق کو پڑھنا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس ورق پر اسلام کے وہ 3 سبق پیش ہوئے ہیں جنہیں علماء کی اصطلاح میں الایمان بالثلاثیات کہا جاتا ہے، اور اس کو اور ذرا آسان کرنے کے لیے علماء نے یہ تعبیر بھی اختیار فرمائی کہ وہ 3 سبق مسائل مہمہ بھی کہلائے جا سکتے ہیں، یعنی وہ 3 نہایت اہم مسئلے۔ آج جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا سبق دہرانا ہے اس میں یہ آ رہا ہے۔ میں اس وقت بھی اس کو دہرا سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں بہت پرانا سبق ہے یہ، اس کو تھوڑا سا ہم دہرائیں گے تاکہ وہ ذہن کے قریب آ جائے۔ قصص الانبیاء ہم نے شروع ہی یہیں سے کیا تھا کہ کئی سال پہلے الایمان بالثلاثیات کا سبق پڑھانا میں نے شروع کیا تھا کہ یہ الایمان بالثلاثیات یہ مسائل مہمہ ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ 3 ہیں۔ اور یہ بھی اکابر نے لکھا ہے کہ ایمان کا نور انہی 3 ستونوں پر جگمگاتا ہے، باقی جو اعمال کا مسئلہ آئے گا وہ بعد میں آئے گا۔ کئی بار میں نے عرض کیا کہ قصص الانبیاء تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ یہ کوئی واقعات ایسے تو نہیں ہیں جو میں پہلی دفعہ آپ کو سنا رہا ہوں یا آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، لیکن اکابر نے جو نکات ان اسباق میں لکھے ہیں وہ بھی تازے ہوتے جائیں۔ الایمان بالثلاثیات کے وہ 3 سبق آپ کو یاد ہوں گے۔ پہلا ہے عقیدہ توحید، یہ ایمان کے نور کا پہلا ستون ہے، اور علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسباق میں یہ وہ پہلا پنہ آ رہا ہے کہ جہاں پر عقیدہ توحید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے قدرت نے سب سے پہلے بیان فرمایا، وہ ابھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ لیکن ذرا جو بعد والے سبق ہیں ان کو پہلے سنیے تاکہ بعد والی بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کولون مسجد میں، بہت پرانا دور ہے، شاید سن 1984 85 86، تو ہمارے استاد ہوتے تھے امام امان اللہ صاحب، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مدراس کے تھے اور اللہ والے بھی تھے، اور قدرت نے ان کو بڑی آواز دی تھی۔ جنہوں نے سنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز محفوظ نہیں، کسی دوست کے پاس ان کے پاس اپنے گھروں میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، ورنہ کہیں سنائی دیتی نہیں ہے ان کی آواز۔ آذان اور قرآن پاک کی تلاوت، اور کبھی کبھی وہ جمعے کی نماز میں سورہ رحمان پڑھا کرتے تھے، تو پیچھے پورا مجمع وجد میں آ جاتا تھا، اور یہ نہیں کہ کوئی تصنع کوئی بناوٹ، یہ قدرتی آواز تھی ان کی جو اللہ نے ان کو دی تھی۔ تو بہرحال جب وہ ہم سبق پڑھنے لگے
تو جب میرا قاعدہ ختم ہوا تو انہوں نے مجھے پہلے اما یتساءلون پڑھایا، پھر تبارک الذی، پھر قد سمع اللہ، یعنی 30، 29، 28، 27، 26، 25 یہ پارے وہ مجھے پیچھے سے لے کر آئے۔ حالانکہ ہم جو ہوتے ہیں نکمے، ہم تو سوچتے ہیں الف لام میم پڑھیں، سیقول پڑھیں، تلک الرسل پڑھیں، ادھر سے چلیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی تھا شاید، میں نے کہا استاد جی یہ کیوں؟ تو کہنے لگے اصل میں تلاوت کے لحاظ سے یہ پارے جو ہے نا آخری 5 یہ مشکل ہے، اب جو وہاں سے پڑھ کے اس طرف آتا ہے وہ عموماً یہاں طالب علم پھنس جاتا ہے، کیونکہ آسان اس نے پہلے پڑھ لیا، مشکل اب پڑھے گا۔ لیکن جو پہلے ان کو پڑھ لیتا ہے پھر وہ صرف ہم نے سننا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے الف لام میم، سیقول، تلک الرسل، لن تنالوا البر، پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ یہاں سے یہ اصول ہم نے سیکھا تھا ان سے کہ مشکل سبق پہلے اگر پڑھ لیا جائے تو آسان پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ آج کا سبق جو بعد میں ہے اس کو میں پہلے دہرا رہا ہوں تاکہ یہ مشکل والا پہلے سن لیں تو بعد والا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ پرانی یادیں بھی سن لیا کریں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہم بھی۔ خیر، علماء نے لکھا ہے کہ الایمان بالثلاثیات میں پہلا ہے عقیدہ توحید، یہ پہلا سبق ہے۔ دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے آخرت۔ یہ الایمان بالثلاثیات ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں یہ وہ اسباق ہیں جو قرآن میں بار بار آئے ہیں، بار بار آئے ہیں، بار بار آئے ہیں۔ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان تینوں مسائل کو نہایت کھول کر بیان فرمایا ہے تاکہ سننے اور سمجھنے اور پڑھنے والے کو کوئی شبہ نہ رہے، اس لیے کہ یہ عقیدے کے نور ہیں تینوں، خدا نہ کرے ایک بھی نہیں ہوگا تو عقیدے کا محل نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ انہیں کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات۔ اگر یہ مشکل ہو تو مسائل مہمہ، مسائل مہمہ، اگر یہ بھی مشکل ہو تو نہایت 3 اہم مسئلے، یہ تو یاد ہو جائے گا، توحید، رسالت، آخرت، یہ یاد رہے، توحید، رسالت، آخرت، اسی پہ عقیدے کا نور جگمگاتا ہے۔ یہ سبق یاد ہو گیا ہے؟ یہیں سے عقیدہ توحید کے اسباق 10 مہینے دہرائے تھے میں نے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ درس ملے نہیں، اس وقت محفوظ نہیں ہوتے تھے، نہیں ہوئے بس، یہ اور بات ہے کہ نہ ملے۔ لیکن مجھے یاد ہے تقریباً 10 ماہ میں نے وہ عقیدہ توحید کے جمعے پڑھائے تھے، جمعے کے جو بیانات تھے۔ اس کے بعد رسالت شروع کیا ہم نے سبق، اور رسالت میں اہل سنت کے جو 11 عقیدے ہیں جو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، رسالت کے باب میں اہل سنت کے 11 عقیدے، وہ بھی میں نے سبقاً پڑھائے تھے۔ وہ بھی نہ ملے نیٹ پر، یہ اور بات ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے الا ماشاءاللہ 1-2 کے سوا۔ پھر اس کے بعد اسی کے ضمن میں قصص الانبیاء آیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور یہ قصص الانبیاء مکمل ہوا، اللہ کی مرضی، ہو گیا نہیں ہوگا کوئی پتہ نہیں، اگر ہو گیا تو پھر آخرت پر ابواب آئیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ سبق ذہن میں آ گیا ہے؟ بولو نا، اگر یہ تازہ ہو گیا تو اب وہ قصہ سنیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا، لیکن یہ 2-4 باتیں ذہن میں رکھ کے اگلا سبق سنیے ورنہ بات سمجھ نہیں آئی۔ پڑھ یہ رہے تھے ہم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب آئے، لینے آگ آئے تھے، مل نبوت گئی، مل اللہ کی مرضی، جن کو دیں، جب دیں، جہاں دیں، اس لیے کہ نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جن کے لیے ہوتا ہے۔ جب کوہ طور پر حضرت تشریف لائے تو کچھ تھوڑے سے سبق ہم نے دوہرا لیا، جہاں چھوڑا تھا وہاں سے سنیں۔
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اللہ نے فرمایا میرے کلیم میری بات کو غور سے سن۔ اچھا اب سنیں، جو بات علماء نے لکھی ہے کہ سب سے پہلی بات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے پیش فرمائی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میرے کلیم غور سے میری بات کو سن۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سب سے پہلا مسئلہ عقیدہ توحید کا بیان فرمایا۔ نماز کے مسئلے کو بعد میں لائے ہیں۔ اکابر نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ اللہ نے حضرت کلیم کے آگے جو پیش فرمایا وہ عقیدہ توحید کا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک اعتراض ہم نے باطل کا پڑھا تھا کہ بھئی یہ کیسے پتا چلا حضرت موسیٰ کو کہ وہ اللہ میاں ہی بول رہے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے، انشاءاللہ آگے جو اسباق آئیں گے ان میں اس کا جواب آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی پہلے یہ سنیں خلاصہ، فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی، اننی انا اللہ لا نہیں، الہ کوئی بھی، الا مگر انا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لا عربی میں وہ لفظ ہے کہ یہ اپنے اندر شان تلوار کی رکھتا ہے، اگر آگے اللہ کا قلہ نہ ہو تو یہ کوئی عبارت نہیں چھوڑے گا۔ آپ اور ہم پڑھتے بھی تو ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہاں بھی اللہ کا قلہ آیا ہے، لا نہیں الہ کوئی بھی معبود برحق الا اللہ مگر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی نہیں ہے معبود برحق مگر صرف میں۔ اچھا اس پر کئی باتیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ بعد میں اپنے موقع پر آئیں گی یہ چیزیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ آگے سنیں تاکہ پہلے خلاصہ پڑھ لیں پھر نکات بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو۔ علماء نے لکھا ہے دیکھ لیں، یعنی عقیدہ توحید کو سب سے پہلے اللہ اپنے کلیم کے آگے بیان فرما رہے ہیں، اور اس لیے اکابر نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کے جو عقیدے ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے عقیدوں کی جو پختگیاں ہوتی ہیں یہ انبیاء کا ہی خاصہ اور نصیبہ ہوتا ہے۔ اور پھر آگے صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں ہاں کہ پھر اللہ کی عنایت کہ جن کو انبیاء کی صحبتیں مل جائیں تو پھر ان کے عقیدے بھی پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، وہ ڈھل مل نہیں ہوتی ہماری طرح۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی عقیدے کے اوپر محنت کا تقاضا ہے اتنے ہی ہم عقیدے میں محنت میں بالکل نل ہیں۔ اور اچھا یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ معاف فرمائے عقیدے کمزور ہیں نتیجتاً اعمال کمزور ہیں، حقیقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اعمال میں نکھار تبھی آئے گا جب عقیدے میں پختگی ہوگی۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، یہ عقیدے کا ایمان کا پہلا رکن آیا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور ہماری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اچھا پتہ چل رہا ہے کہ عقیدہ توحید کے اس مقام کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نماز کا ذکر لائے ہیں۔
پہلے فرمایا نا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. علماء نے لکھا ہے کہ ذرا توجہ فرمائیں، عبادات کا ذکر اللہ نے فرمایا اور ان میں پھر سب سے پہلے نماز کا ذکر اللہ لائے ہیں. کیوں لائے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ نماز عبادات میں سے وہ عبادت ہے جو ام العبادات ہے، جڑ ہے عبادات کی. اور شاید یہ ہم نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا، یاد رکھیں، تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ فرمایا خدا نہ کرے اگر کوئی شخص نماز نہیں ادا کرتا اس کے کسی اور عمل کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ذرا اس آیت پہ غور فرمائیں، نماز کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، عقیدے کا ذکر پہلے آ رہا ہے. پتہ چل رہا ہے عقیدے کی بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. اور اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہماری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اچھا، اور یہ چیز بھی یاد رکھیں، جسے ذکر کہتے ہیں خدا کی یاد، علماء نے لکھا ہے خدا کی یاد سے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. قاری عبدالعابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ نماز بھی ادا کرو، یہ ضروری ہے، اور جب نماز سے فراغت ہو جائے تو اذکار کے موقع پر جسے ذکر کہتے ہیں وہ بھی کیا کرو، وہ بھی اپنے مقام پر ضروری ہے. کرنے چاہیے یا نہیں؟ اور علماء نے لکھا ہے ذکر سے انسان کا تعلق خدا سے مضبوط ہوتا ہے. اور ہمارے ملک کے ایک عالم ہیں بڑے زبردست، انہوں نے ایک بات ایک دفعہ مجھ سے فرمائی، فرمانے لگے یاد رکھیں کہ عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ یہ تو نجات کا دار و مدار ہے. اور آگے حضرت نے فرمایا جو اچھے اعمال ہوتے ہیں نا، ذرا انسان کو اس سے نجات کی امید ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے عقائد اور عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال دونوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی تو چند گھڑیاں ہیں، کوئی پتہ نہیں کب گزر جائے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اچھا، ایک بات چھوٹی سی یاد آئی، عرض کر دوں. اب بہرحال پھر کبھی موقع آئے یا نہ آئے، ذکر کے حوالے سے دو چار چھوٹے چھوٹے اسباق یا ذہن میں آ رہے ہیں، سن لیں. اگر آپ کہیں عمل کریں گے تو کبھی میں بھی نہیں ہوں گا تو چلیں مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ. تھوڑے سے بتا دوں ایک دو چھوٹے چھوٹے. اچھا، ایک چیز پہلے سنیں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جو ہوتی ہے نا سنت، حضرت فرماتے تھے یاد رکھیں سنت آسان ہوتی ہے، سنت مختصر ہوتی ہے، سنت مقبول ہوتی ہے. یہ تین باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. باقی کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے اور آپ نے اپنی طرف سے بڑھا رکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن جو آپ اور ہم بڑھاتے ہیں پھر ان میں مشکلات ہوتی ہیں. حالانکہ اگر یہ سبق ذہن میں رکھ سکیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سنت آسان ہوتی ہے، سنت مختصر ہوتی ہے، سنت مقبول ہوتی ہے. اور یہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس موقع پر اکابر نے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، انہی اسباق میں ہیں. ساری تو ظاہر نہیں پڑھ سکتے، لیکن اکابر فرماتے ہیں خدا کی یاد سے انسان کا تعلق خدا سے مضبوط ہوتا ہے. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سے مایوسیاں بھی مٹ جاتی ہیں. ایک انسان ہے، دیکھیں وہ جو پاک ذات ہے نا جس کو اللہ کہتے ہیں، اکابر نے لکھا ہے ان کی دین کے کوئی کنارے نہیں ہیں. آپ کے اور ہمارے عمل چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف سے ان کے جو بدلے ہوتے ہیں ان کے کوئی کنارے نہیں نظر آتے. کئی لوگوں نے اس پر تعجب کی بھی اظہار کیا، لیکن اکابر نے فرمایا تعجب کی کون سی بات ہے. انہوں نے تعجب اس لیے کیا کہ چھوٹے سے عمل پہ اتنا ثواب. علماء نے لکھا ہم نے تھوڑا دینا ہے، ہم نے دینا ہے.
وہ ذات نے دینا ہے، اس کی شان بھی تو دیکھو۔ اکابر نے لکھا ہے، مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات، ابھی آپ اور ہم نماز ادا کریں گے نا، آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہوں گے جن کو آیت الکرسی یاد ہوگی، یاد ہے یا نہیں؟ اب میں ہاتھ نہیں کھڑا کراتا، ہاں میں یہ نہ ہو کہ اللہ کا فضل ہو، اس لیے جن کو یاد نہ ہو یاد کر لیں، ایک ہی آیت ہے آیت الکرسی، کہتے ہیں اس لیے آیت ہی ایک ہے۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی سردار ہے یہ آیت۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے الحسن الحسین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کا ایک فرمان لکھا ہے کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، 10 دفعہ، ایک دفعہ پڑھنی مشکل ہے، ایک دفعہ فرمایا جو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، فرض نماز ادا کی آیت الکرسی پڑھ لی۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کا عمل ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت اور اس کے درمیان میں رکاوٹ صرف اس کی زندگی ہے۔ یہ علامہ جزری نے لکھا۔ اچھا بعد آئے، انہوں نے کہا ضعیف حدیث ہے۔ اب یہ بھی تو مسئلہ ہے، اب ہمارے لوگ خاص کر جو نیٹ پہ پڑھتے ہوتے ہیں وہ تو کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے، اللہ میاں کو اللہ میاں کیوں کہہ دیا، خدا کیوں کہہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سارے الفاظ تم تو اب پیدا ہو رہے ہو، صدیوں سے اکابر اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ گستاخیاں ان کو نہیں سمجھ میں آئیں، لیکن کرے کیا ہے، ناقص سمجھتے اپنے آپ کو، کامل ہیں تو ہم کیا کریں، کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ جی ضعیف حدیث ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث پہ عمل خدا کے اولیاء نے کیا، اس حدیث پہ عمل خدا کے، بات ختم ہو گئی۔ فضائل میں ہے نا، تو فضائل میں اگر ضعیف حدیث بھی ہے تو مقبول ہوتی ہے۔ اچھا پھر یہ ایک مستقل سوال ہوتا ہے کہ آیا ضعیف جو رٹ رہے ہوتے ہیں ہمارے نیٹ کے دھنی، وہ یہ نہیں بتاتے کہ تمہارے ضعیف کے نزدیک آیا سندن ضعیف ہے یا متنن ضعیف ہے، یہ تو وضاحت کرو، اس لیے کہ سندن ضعیف ہونا اور بات ہے، متنن ضعیف ہونا دوسری بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضعیف حدیث اس میں مت آیا کرو۔ یاد رکھیں علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے اہل سنت کبھی بھی ضعیف حدیثوں کے منکر نہیں ہوئے، یہ یاد رکھیں۔ تو بہرحال علامہ جزری رحمۃ اللہ نے لکھا نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پڑھو گے یا نہیں؟ ہاں یہ معمول بنا لو، ایک بات۔ دوسری بات سنیں، اچھا اکابر نے اللہ تعالیٰ کے یاد کے عجیب سیغے لکھے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک حضرت ابان بن عثمان گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا پیش فرمائی ہے امت کے آگے، لیکن ساتھ فرمایا کہ میں نے یہ دعا اپنے ابو سے سیکھی تھی۔ کن سے سیکھی تھی؟ اور اس دعا سے میں اللہ کو یاد کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہوا کہ آپ کے ابو نے فرمایا میرے ابو نے اللہ کے رسول سے سیکھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کی یاد کا باب ہے یہ، فرمایا جو شخص اس دعا کو 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، اب یہاں سے کیا مراد ہے صبح اور شام سے؟ آپ اور میں تو وہ ہیں کہ 7 کو بھی صبح بولتے ہیں، 8 کو بھی صبح بولتے ہیں، 9 کو بھی صبح بولتے ہیں، 6 کو بھی شام بولتے ہیں، 7 کو بھی شام بولتے ہیں، کوئی تو 8 کو بھی شام ہی بولتے ہیں۔ تو یہاں صبح شام کون سا وقت ہے؟ ہمارے بنگلہ دیش کے مفتی انعام الحق صاحب ہوتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ حضرت اس سے وقت سے کون سا وقت مراد ہے؟ فرمایا سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد۔ سمجھ آئی؟
وہ دعا کون سی تھی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ. علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی یہ پڑھ لیا کرے گا اسے پھر کوئی حادثہ پیش نہیں آئے. علماء نے لکھا ہے ایکسیڈنٹوں سے حفاظت رہے گی، حادثوں سے حفاظت رہے گی. آپ کو یاد ہے؟ نہ یاد ہو تو یاد کر لو، بڑی آسان ہے. بہرحال خیر اب یہ ساری باتیں تو یہ 2 ہی یاد کر لیں، اب اور کتنی ہم بتائیں، آپ یاد کر لیں. ہمارے اکابر نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اکابر نے فرمایا یہ سارے رنگ اس کی یاد کے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو اللہم باسمک آموت. سو کر اٹھو تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں سکھائے؟ آپ ذرا الفاظ، ہر دعا میں لفظ اللہ ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر کے دروازے سے نکلو یہ پڑھ لو. علماء نے لکھا ہے یہ پڑھنا آپ کا کام ہے، اس دن کوئی جھگڑا باہر نہیں ہوگا آپ کا کسی سے انشاءاللہ. حضور کے ہر فرمان میں نور ہے. ہم کریں تو صحیح، ہمارے اکابر نے کوئی بات چھوڑی نہیں. اچھا ایک دعا ہے سورج نکلنے کی، وہ بھی علماء نے لکھی ہے. سورج نکلنے کی بھی ایک دعا ہے، وہ یاد ہے آپ؟ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ولم یہلکنا بذنوبنا. سورج نکلے تو یہ دعا پڑھو. اللہ کا شکر ہے اس میں کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کے عوض تو نے رات کو ہمیں برباد نہیں کیا، ہمیں زندگی دی ہے. بہرحال کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور بولو تو صحیح، یہ یاد کرو گے یا نہیں؟ یاد کر لو. کیا کیا چیزیں آپ کو بتائیں. یہ چمکتا سورج اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ نکلے تو یہ پڑھو. آپ تو شاید نہ مانیں، اور جو اللہ ہے نا، اللہ اس سورج کے خالق ہیں یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے سورج کے اندر اللہ کے 8 نام ہیں، اللہ نے خود رکھے ہیں. مانو گے کتنے ہیں؟ اب وہ کون سے 8 ہیں؟ اب ساری باتیں تو نہیں بتا سکتے نا، کچھ آپ خود ہی ڈھونڈ لو. نہ ملے تو پھر مجھے بتانا، پھر میں بتاؤں گا کہاں لکھا ہوا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میرے کلیم ہماری یاد کے لیے ہماری نماز کو قائم کرو. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی. اللہ نے فرمایا قیامت آنے والی ہے. اور کیوں آنے والی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے آنے والی ہے کہ ہم اس میں جو شخص جو کوشش اس دنیا میں کر گیا ہے اس کا بدلہ اس کو دیں. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی. اللہ نے فرمایا میرے کلیم ہم اس کی خبر کو، ہم اس کی گھڑی کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں. اچھا اس میں ایک بڑی علمی بحث ہے، لیکن بہرحال آپ کے سامنے تو میں اس کو عرض نہیں کر سکتا. طلبہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ سمجھیں گے اس کے اشارے کو کہ اس آیت میں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا اس میں ہے وہ بحث. لیکن یاد رکھیں جو طلبہ جہاں سن رہے ہیں وہ ایک چیز اشکال میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ عربی محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے انتہا مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتے کہ قیامت کب آئے گی. کوئی جانتا ہے؟ بولو کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. قیامت کی گھڑیاں کب آئیں گی یہ صرف اللہ جانتے ہیں. وہ پردے اللہ نے رکھے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کب آئے. ہمارے ہند کے ایک مولانا محمد منظور، ذرا عقیدے کو بھی پکا کر لو، ناراض نہیں ہونا.
مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر خدا نہ کرے میرے اندر یہ جھول ہے کہ میں یہ عقیدہ اپنا لوں کہ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، ان سے حضرت نے ایک سوال کیا ہے بڑا. عالم الغیب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے والی شخصیت کے علم سے پھر کوئی شے باہر نہ ہو. ہاں یاد رکھیں، پھر ان کے علم سے کوئی شے خارج نہ ہو، ہر شے وہ جانے، اسی کو عالم الغیب کہتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے لیے اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو حضرت نے لکھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیا یہ اللہ کے نبی جانتے تھے؟ اب اشارہ کر دیا، باقی اب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بقائے آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھ.